بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے غلط نکاحوں کے متعلق وضاحت کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ نکاح ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نکاح فاسد، انکحہ فاسدہ۔ کون سا نکاح فاسد ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، درست نہیں ہوتا شریعت کی روح سے، جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو؟ ہمارے پاس نمبر 1 ہے نکاح المتعہ۔ نکاح متعہ کا مقصد کیا ہے کہ ایک آدمی کسی خاتون کے ساتھ نکاح کرے ایک مدت تک، کہ مثلا 2 مہینہ تک، 1 سال تک، 5 سال تک، 10 سال تک، تو یہ نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد ہوتا ہے کہ آخر تک زندگی آپس میں نبھانا اور آپس میں رہنا، اور ایسا نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اگر کسی مدتی معین تک کوئی شخص کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے تو وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ متفق علیہ حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ شیعہ حضرات جو ہے نکاح متعہ کے قائل ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں، تمتع بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن صحیح حقیقت یہ ہے نا کہ یہ نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ جو شیعہ حضرات ان سے محبت رکھتے ہیں یا روافض وغیرہ، خود وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح المتعہ وعن لحوم الحمر الاہلی زمن خیبر۔ جنگ خیبر کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے گھریلو جو گدھے ہیں ان کا گوشت حرام فرمایا، اور اس کی تحریم مؤبد ہو گئی، اور اسی طرح سے پھر نکاح متعہ کو بھی کیا کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ اور پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور غزوہ اوطاس وغیرہ ہوا، غزوہ حنین وغیرہ موقعوں پر بھی پھر اس کا اعلان بار بار فرمایا گیا۔ لیکن اگر ایسا نکاح کسی نے کر لیا، یعنی ایک ٹائم تک نکاح کر لیا اور بیوی کے ساتھ مل گیا، تو اس پر مہر واجب مہر دینا ہوگا، اور پھر اس نکاح کو کیا کرے، مؤبد میں بدل دے، ختم کر دے۔ دوسرا جو نکاح ہے ہمارے ہاں، اس کو کہتے ہیں نکاح شغار، عدلی بدلی یا عدلہ بدلہ، آنٹا سانٹا کا نکاح۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ اپنی لڑکی کا، یعنی بچی کا، بیٹی کا یا نواسی پوتی کا کیا کر دے، نکاح کرا دے، یا اپنی بہن کا نکاح کرا دے دوسرے شخص سے، اس شرط پر کہ وہ بھی کیا کرے گا، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرائے گا، یا اپنی پوتی کا، یا کسی کا بھی ہو، عدلی بدلی کرتے نا، تو ایسا کرنا کیا ہے، یہ بھی مکروہ ہے، چاہے انہوں نے مہر ذکر کیا ہو یا نہ ذکر کیا ہو۔ یہ شافعی حضرات کا پکا اور فل مذہب ہے، اور ان کا مذہب اس مسئلے میں کیا ہے، علماء حضرات کے راجح ہے، کیونکہ ان کے پاس دلیل نقلی موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ لا شغار فی الاسلام، حدیث میں ہے نا کہ اسلام میں شغار والے نکاح درست نہیں ہے۔ شغار اصل میں کہتے ہیں شغر الکلب، جب کتا ٹانگ اٹھا لے پیشاب کرنے کے لیے، تو اس سے شغر کا لفظ نکلا ہے نا، کہ اس میں ایک آدمی دوسری خاتون سے ملتا ہے اور بغیر مہر لگائے ہوئے، اور اصل میں اس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ خاص اعضاء کو خاص اعضاء کے بدلے میں جو ہے دیا جاتا ہے، اور ایسا نکاح کہیں مروی نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، والشغار شعر کا کیا مقصد ہے، یقول الرجل، ایک شخص کسی سے کہہ دے کہ زوجنی ابنتک، اپنی بیٹی کا نکاح کرا دو، زوجک ابنتی، اپنی بیٹی کا نکاح میں تمہیں کرا دوں گا ساتھ میں، یا یوں کہہ دے کہ زوجنی اختک، اپنی بہن کا نکاح مجھے کرا دو، وہ زوجک اختی، اور میں اپنی بہن کا نکاح کرا دوں گا۔ اور اس طرح سے ابن عمر کی یہ بات ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار، تو اس سے نکاح کیا ہے، منع ہے۔